وہ باپ نہیں ہے، وہ درندہ ہے، اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے۔ 13 سال کی تھی جب اس نے میرے ساتھ یہ واقعہ شروع کیے۔ پھر SSP کے آگے بھی ہم لوگ گئے، ہماری کوئی بھی بات نہیں سن رہا کہ وہ بولتے اگر تم کسی کو دکھاؤ بتاؤ گے تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا۔ اس کے پاس پسٹل بھی ہے، وہ سامنے لے کے آتے میرے سر پہ رکھتے، بولتے میں تمہارے سر سے گولی گزار دوں گا۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ SSP کے آگے ہم لوگ گئے، تھانے میں گئے، انہوں نے ہمیں بےعزت کر کے وہاں سے نکال دیے۔ تمہیں سم 4-5 کو مرڈر کروں گا میں۔ پولیس کیا کرتی ہے، جب یہ ادھر وہ جھگڑا کر رہا تھا، اس بچی کو گھسیٹ رہا تھا، ادھر 15 پہ کال کیوں کرتے؟ کال اس لیے کی کہ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ وہ موقع تھا، وہ میری مجبوری تھی، وہ جو کر رہے تھے۔ میری بیٹی ہے جس کی وجہ سے میں اپنی 5 بیٹیاں گاؤں میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اسی مشن کے لیے آیا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے میں اس کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ تھانہ ترنول پولیس کی یہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ایسی پولیس تو پولیس کہنے کی بھی حقدار نہیں ہے جو کہ انصاف نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو ٹرینڈز کے ساتھ میں ہوں ملک دانش علی۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں درندگی کے حوالے سے کہ پاکستان میں اتنے درندہ صفت لوگ موجود ہیں کہ اس کا کوئی حساب اور رد و بدل نہیں ہے۔ اکثر ہم نے واقعات سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، مگر اس بار کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو کہ انسانی سوچ بھی اجازت نہیں دیتی۔ ایک باپ نے ایک بیٹی کو، باپ ایک وہ رشتہ ہے جو کہ اپنی بیٹی کے لیے تحفظ ہوتا ہے، اپنی بیٹی کا مان ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ میرا باپ ہے۔ مگر یہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ، میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں اور لکھنے والے بھی، لغت لکھنے والے بھی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایسے غلیظ انسانوں کے لیے کچھ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو ہماری بہن موجود ہیں، ان کے والد صاحب جن پہ 302 کا مقدمہ بھی درج ہوا، وہ جیل چلے گئے، جیل سے واپس آئے، انہوں نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ درندگی کے واقعات کیے، اور جو کہ نہایت افسوس ترین واقعہ تھا۔ تو آج میں اپنی چھوٹی بہن اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ یہ میری بھی بہن ہی ہے، اور ہم لوگوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں۔ کیسے یہ واقعہ ہوا؟ کیونکہ آپ کے یہ والد صاحب تھے۔ یہ میرا باپ نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے اپنا باپ بن کے نہیں دکھایا۔ میرے ساتھ اتنے اس نے ظلم کیے۔ 12-13 سال کی تھی جب اس نے میرے ساتھ یہ واقعہ شروع کیے۔ میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں اور بیان نہیں دے سکتی، میں تھک گئی ہوں دے کے پولیس والوں کے ساتھ۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے بدتمیزی کی، ہمیں گالیاں دی ہیں، میری ماں کو مجھے بھی دیے، بولتے تم لوگ وغیرہ۔ تو ادھر سے انہوں نے اسے چھوڑ دیا، نکلوا دیے، بولتے زمانہ ادھر کچہری میں بھی وہ لوگ نہیں لے کے گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں بولا بھی ہے کہ عزت کا معاملے، بولتے تم لوگ بغیرت ہیں۔ پھر SSP کے آگے بھی ہم لوگ گئے، ہماری کوئی بھی بات نہیں سن رہا۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ وہ باپ نہیں ہے، وہ درندہ ہے، اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے۔ اس نے مجھے آج تک اپنے باپ کی نظروں سے نہیں دیکھے۔ وہ بولتے اگر تم کسی کو دکھاؤ بتاؤ گے تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا، تمہارے چاچا لوگوں کو مار دوں گا۔ میں تھک گئی ہوں بیان دے کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا۔ کیا وہ پسٹل والا کیا واقعہ ہوا تھا؟ آپ کو کیسے ڈرایا تھا انہوں نے؟ اس کے پاس پسٹل بھی ہے، وہ سامنے لے کے آتے میرے سر پہ رکھتے، بولتے میں تمہارے سر سے گولی گزار دوں گا۔ میری بہن بھی مجھ سے بڑی ہے، وہ معذور ہے بیچاری، وہ بول نہیں سکتی، بولتے میں تمہاری بہن کو بھی مار دوں گا اگر تم کسی کو بھی بتاؤ گی۔ اس لیے میں ظلم ساتھی آئی ہوں۔ میں نے کہا میری بہن کو نہ مار دے، میری ماں کو نہ مار دے، بولتا تھا میں سب کو مار دوں گا اگر تم کسی کو بھی بتاؤ گی۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی۔ بہت ظلم اس نے میرے ساتھ کیے، میری کسی نے بھی بات نہیں سنی۔ SSP کے آگے ہم لوگ گئے، تھانے میں گئے، انہوں نے ہمیں بےعزت کر کے وہاں سے نکال دیے اور اسے بھی چھوڑ دیے۔ جب بھی فون ابھی کرتے بولتے میں مار دوں گا تم لوگوں کو میں شریعام گولی ماروں گا، تمہاری ماں چچا، تمہیں سم 4-5 کو مرڈر کروں گا میں۔ ابھی بھی دھمکیاں دیتے، فون کرتے تو۔ ناظرین،
بڑا ہی عجیب و غریب سا یہ واقعہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پشت پناہی کر رہی ہے. پولیس جو ہے جس ملزم پر وہ درندہ صفت، وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، اس شخص کو اتنی پشت پناہی کر رہی ہے. اس شخص کا یہ اگر پولیس والے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر مثال کو یہ سمجھیں کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میری بہن ہے تو تب ہی امید ہے کہ قانون کسی حد تک بہتر ہوگا. مگر جب اس جیسے واقعات دیکھتے ہیں تو ہم شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کے جو چاچو ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پولیس اب تک کیا کر رہی ہے اور کیا پیش رفت کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. جی السلام علیکم سر. پولیس کیا کر رہی ہے؟ کل سے کچھ پولیس کو پتہ چلا ہے، جب سے ہم ایس ایس پی کے دفتر سے شام کو واپس آئے ہیں تو انہوں نے کچھ کارروائی کی ہوگی. پولیس کیا کرتی ہے، جب یہ ادھر وہ جھگڑا کر رہا تھا، اس بچی کو گھسیٹ رہا تھا، میرا چھوٹا بھائی گھر میں نہیں تھا، اس کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا تھا، اس ساتھ والی حویلی میں لے جانا چاہتا تھا. یہ اوپر مارکیٹ گیا ہوا تھا. اس دن 22 تاریخ تھی، اسی دن اس کو پکڑ کر ہم نے ادھر دیا ہے. تو انہوں نے بولا ہے، صاحب لوگوں نے بولا ہے اے ایس آئی صاحب سے یا کہ ایس ایچ او صاحب تھے، جون صاحب بھی تھے. ہم نے صاحب حقیقت بیان کیا ہے. ہماری ان لیڈیز کو انہوں نے الگ کر کے الگ بیان لیے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اس کو ہم چھپنے نہیں دیں گے، میں نہیں چھپنے دوں گا، چاہے میری جان چلی جائے. یہ میری بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، اس میرے بھائی کی بیٹی ہے. اب میرا وہ بھائی نہیں ہے کیونکہ انسان نہیں ہے. میں سزا اس کی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کیسے یہ پاکستان ہے، امن کا خطہ کیسے ہے؟ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بھی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، ادھر چینلوں میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اب ہمارے گھر میں موجود پیش آیا. ہم اس کو دبنے نہیں دیں گے. تو پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا، ہم نے اس کو پکڑوایا ادھر. وہ جو پولیس والے باتیں بتا رہے ہیں کہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، جائیداد کا مسئلہ ہے. جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے. جب اس نے پہلا قتل کیا تھا 2003 میں، تو اس سے پہلے بھی اس نے کئی غلط کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں پوری فیملی کو پریشانیاں بنی ہیں اور بہت سے نقصان اٹھائے ہیں. جب اس نے 2003 میں اس آدمی کا قتل کیا تھا تو اس سے پہلے ہی میرے والد صاحب اس کو آگ کر چکے تھے تحصیل بلوال میں. تو اس کے بعد یہ ہماری طرف سے بالکل فارغ ہے. جو بھی ہماری جائیداد ہے 1 نور رقبہ ہے. ہم 5 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں. وہ ابھی باپ کے نام ہیں. یہ کسی بھی پراپرٹی کا مالک نہیں ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھلا کیسے ہم پراپرٹی کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرتے؟ نہیں ہو سکتا. ہم غیرت کے لیے اس کو پیٹا ہے. اس بچی کی ماں نے پیٹا ہے جب اس کو گھسیٹ رہا تھا. تو اس کے بعد ہم تھانے گئے ہیں. تھانے والوں نے اس کے نشان دیکھے ہیں، اس کے بازو پر سوٹیوں کے ڈنڈوں کے نشان دیکھے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، ہم اس کو 751 میں ادھر بند کرتے ہیں. تم لوگ ایسے کرو، عدالت جاؤ، کچہری جاؤ. ہم F8 میں گئے. ادھر ہم نے اپنا لیڈیز وکیل کیا، کیس درج کروایا. جب ادھر سے ہم واپس آئے صبح تو ہم نے کیا دیکھا، یہ میرا بھائی ہمیں گیٹ سے باہر ملا اور دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا تھا. ہم اندر گھسے. جب اندر گھسے تو صاحب لوگوں سے ملے. انہوں نے بولا تم ویسے ہی جائیداد کے لیے اسے مارنا چاہتے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، تم لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ڈھونگ رچا رکھا ہے. ہمارے بے عزتی کی، ہماری لیڈیز کو ایسے الٹ پھلٹ الفاظ بولے. میری شکل بنانے لگ گئے تھے وہ صاحب لوگ. تمہاری پونچھیں کیسی ہیں، تم سفید پوش ہو، تم بغیر ہو. تو ایسے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. ہم واپس آ گئے تو وہ اس کو چھوڑ دیا. وہ ابھی بھی ہم کو دھمکیاں لگا رہا ہے. میں اپنے زندہ ثبوت کے ساتھ ایسے ہی ہوں جیسے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ میری جان جا سکتی ہے. یہ مسئلہ میں چھپنے نہیں دوں گا. میری اپنے ملک سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، میرٹ چاہیے. ہم مسلمان ہیں. ہم اس کے بعد پولیس والوں عدالت میں جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے بعد شرعی عدالت میں جاؤں گا ادھر اسلام آباد میں. تو پھر بھی نہ بات بنی تو پھر وہ ہم بھی ایسے ہی درندے بن جائیں گے. اس اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا میں اس سے پہلے کہ وہ مجھے نہ کر دے، کیونکہ ہم اس کسی بھی صورت میں اس کا بھائی معاف نہیں کرنے. بس قانون آپ نے ہاتھ نہیں رکھنا، قانون آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. ہم تم پر بھی 751 میں بٹھا سکتے ہیں، اندر کر دیں گے. چلے جاؤ. تم نے اس کو پیٹنا تھا تو تھپڑ مارتے یا مکہ مارتے. وہ صاحب میرے سامنے آئے، میں ان کے سامنے بھی ایسے ہی کہوں گا اس کے بعد، تاکہ وہ مجھے بے شک گولی مار دیں، کیونکہ یہ بھی سچ ہے. میں اس سچ کو کیسے چھپاؤں؟ نہ میں ایس ایچ او تھا سر، مجھے نہیں پتا. ہم مصیبت میں پولیس والے ہی تھا، تھانے میں تھا. پہچان لوں گا ادھر ترنول تھانہ میں. اب لے چلو، میں جاؤں گا جس وقت. اچھا، تو انہوں نے بولا ہم تم کو بھی 751 میں بند کر دیں گے. بھائی کو بھلا کوئی ایسے مارتا ہے؟ بتائیں، آپ بتائیں. اس جرم کی یہ تھپڑ اور مکہ سزا ہے. اچھا، اس جرم کی سزا مسلمان
کی مسلمانی کی نوعیت سے، ہمارے اسلام کی نوعیت سے اس جرم کی سزائے موت ہے، سزائے موت۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اسے سرے بازار چوک میں گولی ماری جائے۔ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے بیان دے رہا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے۔ یہ میری بیٹی ہے، بھتیجی ہے، میری بیٹی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی 5 بیٹیاں گاؤں میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، اسی مشن کے لیے آیا ہوں۔ چاہے میری جان چلی جائے، میں اس کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ اینڈ پر دیکھتے ہیں اللہ کیا ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ہمارا ملک جو کر رہا ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا سوچیں، جب اس میرے بھائی کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، کس جائیداد کے چکر میں ہم اس کو ماریں گے؟ اس کے بعد اگر ہم نے مارنا ہوتا تو معمولی مار پیٹ کے بعد ہم ادھر 15 پہ کال کیوں کرتے؟ کال اس لیے کی کہ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ وہ موقع تھا، وہ میری مجبوری تھی، وہ جو کر رہے تھے اس میں ہم اس کو ہار پہناتے پھولوں کے یا اس کے اوپر پھول برساتے، اس کو پیٹا، اس بچی کی ماں نے پیٹا، اس جھاڑو سے پیٹا ہے۔ تو بس ہم انشاءاللہ انصاف چاہتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سچ ہے۔ بھلا کوئی یہ بات کسی بھی دنیا کے لالچ میں آ کر اپنے منہ پر یہ لعنت لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا۔ اگر ناظرین، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہیں۔ پولیس، خاص طور پر تھانہ ترنول پولیس کی یہ کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ایسی پولیس تو پولیس کہنے کی بھی حقدار نہیں ہے جو کہ انصاف نہیں دے سکتی۔ پاکستان میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ آپ ایک غریب انسان ہو۔ اسی غریب انسان جو کہ گناہ گار بن چکا ہے، تھانہ ترنول پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی بالکل ناروا سلوک کاری اور بالکل بھی سلوک اچھا نہیں رکھ رہی۔ ایسے جب بھی واقعات ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا یہی ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمیں انصاف مل سکے گا؟ انصاف پاکستان میں لینا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے عدالتوں، کچہریوں اور تھانوں میں ایسے کچھ رولز سرکاری سطح پر بنائے گئے ہیں جن کی وجہ سے انصاف لیتے لیتے انسان کی عمر گزر جاتی ہے مگر انصاف نہیں ملتا۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہماری اس بہن کو انصاف ملے، ہمارے بھائی کو انصاف ملے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم جتنی بھی ہے ہر جرم کے خلاف آپ کی آواز بنے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔